ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے بارے میں بات ہوئی. اسی سلسلے میں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے بارے میں میری بات ہوئی تھی ڈاکٹر پرویز ہود بھائی سے. ڈاکٹر پرویز ہود بھائی جو ہیں یہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف فزکس کے نیوکلیر فزکس کے پروفیسر ہیں وہاں پہ. تو ابھی اس وقت ہم وہ ریکارڈڈ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر پرویز ہود بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر پرویز ہود بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے ایک ایسا سائنسدان پیدا کیا جس نے نوبیل انعام حاصل کیا، پاکستان کے لیے انتہائی نیک نامی کمائی. تو یہ معاشرہ پاکستان کی سوسائٹی جو ہے یہ تو پہلے ہی بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہے ہیروز کے لیے، جو نوجوان نسل کے لیے رول ماڈل کا کام کر سکیں، ان کو انسپائر کر سکیں. تو پھر ڈاکٹر عبدالسلام کو پاکستان نے ایز اے ہیرو سیلیبریٹ کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ تھی کہ پاکستان نے انہیں اس بے دردی سے ڈس اون کر دیا؟ میرے لیے تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، کیونکہ بطور ایک سائنسدان کے میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کیا کسی بھی دوسرے ملک میں ان کے پائے کا کوئی سائنسدان نہیں رہا ہے گزشتہ 100-200 سال میں. اور اگر ہمیں کوئی بہت بڑے سائنسی ہیرو ڈھونڈنے ہیں تو وہ بہت پہلے ہی ہمیں تلاش کرنے ہوں گے. مثال کے طور پر ابن سینا یا ابن الہیثم، جو آج سے کوئی 800-900 سال پہلے کے ہیں. لیکن زمانہ جدید میں جو سائنسی کمال انہوں نے دکھایا ہے، پروفیسر عبدالسلام نے دکھایا، تو کوئی ان کے مقابلے کا نہیں. اب چونکہ وہ ایک تعصب اور تنگ نظری کا نشانہ بنے تو اس سے پاکستان کا بڑا نقصان ہوا. وہ ایک رول ماڈل تھے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ بہت سے نوجوان جو ہے وہ سائنس کی طرف گئے، فزکس کی طرف گئے، صرف اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ اتنی ایک قداور شخصیت ہے. چنانچہ جب ان کو پاکستان نے دھتکار دیا تو اس کا ایک بڑا منفی اثر ہوا پورے ملک کے اوپر اور اس پورے سائنٹیفک کلچر پہ. اگر آج ہم یہ سوال کریں کہ پاکستان سائنس کے میدان میں اتنا پسماندہ کیوں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے یہ تنگ نظری اور تعصب ہے جس نے پروفیسر سلام اور دیگر لوگوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر پرویز ہود بھائی، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جی ناظرین، یہ وہ گفتگو تھی جو ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب سے ہم نے کی. میں ان دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، نذیر ناجی صاحب کا بھی، ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب کا بھی، جنہوں نے وقت دیا اور ہمارے ساتھ گفتگو کی.